الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو قرآن پاک کے آخری 30ویں پارے کے حوالے سے ہوگی۔ قرآن پاک کا یہ پارہ، اس میں 37 جو صورتیں ہیں 37 اور 39 اس میں رکوع ہیں، اور ویسے تو کسی بھی پارے کے حوالے سے یا کسی بھی آیت کے حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اس کا صحیح حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ ہم تو کیا، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مفسر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن خاص طور پر اس پارے کے حوالے سے جو ہے، چونکہ صورتیں زیادہ اور وقت کم ہیں، اس لیے مختلف صورتوں کو ملا کر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ نابع، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، التکویر اور الانفطار، ان 5 صورتوں میں جو مضامین بیان ہوئے وہ حسب ذیل ہیں۔ قیامت کا ذکر ہوا ان میں کہ وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا، لوگ فوج در فوج میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ کہیں فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، کہیں فرمایا آسمان کو کھینچ لیا جائے گا، کہیں فرمایا آسمان کھول دیا جائے گا، کہیں فرمایا دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ سراب کی طرح دکھائی دیں گے، ستارے گر جائیں گے، جبریل اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ رحمان کی مرضی کے علاوہ اس دن کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور جو کچھ انسان نے آگے بھیجا اسے وہ دیکھ لے گا۔ زمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین اس دن کانپ رہی ہوگی، کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا۔ اس دن جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، وہ چنگار ایسی ہوگی کہ جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوگی۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن گبن اونٹنیاں، یعنی 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنیاں ہیں، لوگ ان سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور مردوں کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ بیان جو ہے قیامت کا نقشہ ان صورتوں کے اندر کھینچا گیا۔ پھر جہنم کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا جہنم طاق میں ہے، اس میں سرکش مدتوں تک رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی لطف ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی، پیپ اور خون جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جنت کا بیان ہوا کہ وہاں پہ باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، کوئی فضول بات جنت کے اندر نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا مختلف انداز کے اندر بیان ہوا۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے فرعون کو جب سمجھایا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فرعون جب تک خدائی کا دعویٰ دار رہا، اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو پھر جو ہے رب کائنات نے اس کو پکڑا اور اس کی جو ہے وہ اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ سورہ عبسہ کو دیکھیں تو اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو، بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ نبینا صحابی تھے، آئے اور آ کر کہنے لگے نبی علیہ السلام، اللہ نے جو آپ کو علم دیا اس میں سے ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت میں ان کا ناگوار اور گزرا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن رب کائنات نے حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے حق میں جو ہے وہ یہ سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین میں ناپ تول کے حوالے سے بات ہوئی کہ کمی پیشی جو کرنے والے ہیں ان کے لیے رب کائنات نے ہلاکت کا بیان کیا۔ آخرت کا ذکر ہوا کہ کافروں کا اعمال نامہ مقام سجین میں رکھا جائے گا، اور جو مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا اعمال نامہ جو ہے مقام علیین کے اندر رکھا جائے گا، اور وہاں پر فرشتے جو ہے اللہ کے، وہ مقام علیین پر نیکوکاروں کے نامہ اعمال کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، چہروں پر چین اور تازگی ہوگی، مہر لگی ہوئی شراب ان کو دی جائے گی، اور اس کی جو مہر ہے شراب کی وہ مشک کی ہوگی، یعنی اس کو کھولنے سے خوشبو جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خواہش کرنے والوں کو اس کی خواہش کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی شراب کی، مشروب کی خواہش کرتا ہے تو اسے اس شراب کی خواہش کرنی چاہیے جس کو قرآن نے رحیق المختوم کا نام دیا۔ پھر فرمایا اس میں جو آمیزش ہوگی، جو ملاوٹ کی جائے گی،
وہ تسنیم نامی چشمے کی جائے گی، اور وہ چشمہ بھی ایسا ہے کہ جہاں پر عام لوگ نہیں پیتے، اللہ رب العزت کے مقرب لوگ وہاں سے پانی جو ہے وہ پیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الانشقاق، اس میں قیامت کا ذکر ہوا، نیک لوگوں سے آسان حساب کی بات ہوئی، اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے، یعنی سننے والوں پر سجدہ تلاوت لازم آتا ہے۔ جہاں تک آسان حساب کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی سے سوال نہ کرے۔ تو سیدہ کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا قیامت پر پانی ہوگی، حساب کتاب نہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا، لیکن وہ ہلکی پھلکی پیشی ہوگی، جس بندے سے رب کائنات نے سوال کر لیا ممکن نہیں کہ اس کی نجات ہو سکے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان سے آسان حساب، ہلکی پھلکی ان کی پیشی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ البروج کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، قتل اصحاب الخدود، کہ خندقوں والے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ نجران اور یمن کے قریب کے علاقے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس ملتا ہے، خود کی جو ہے وہ پوجا کروایا کرتا تھا، اور ایک لڑکے کی حکمت، ایک چھوٹے لڑکے کی حکمت عملی سے وہاں پر 20,000 جو لوگ ہیں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، کیونکہ اس وقت کا دین حق جو ہے وہ عیسائیت تھا۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ۔ تو 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس بادشاہ نے خندقیں کھدوائی، ان میں آگ لگوا دی، اور 20,000 لوگوں کو ان خندقوں کے اندر ڈال کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ البروج کے اندر اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ طارق، انسان کو اپنی تخلیق میں دعوت فکر دی گئی کہ انسان کو چھلکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، پھر فرمایا کہ جو پانی ہے یہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی اس کے قریب جو ہے وہ اپنی تحقیق بیان کرتی ہے۔ سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ، اس میں ان دونوں صورتوں میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوا۔ پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدا میں قرآن کی یاد نازل ہوئی تو آپ جلدی جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، تو رب کائنات نے فرمایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فکر مند نہ ہوا کریں، ہم آپ کو یہ قرآن جو ہے وہ پڑھائیں گے اور آپ اس قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ آخرت کا بیان ہوا، جہنمیوں کے بارے میں بیان ہوا، اور جنت کا بڑا پرکشش انداز میں رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا، اور آخر میں تخلیق کائنات کی جو ہے وہ بات ہوئی۔ سورہ الفجر اور سورہ البلد، ان دو صورتوں کے اندر پہلی قوموں کی تباہی کی بات ہوئی اور انسان کی فطرت کی بات ہوئی کہ جب اس کو مال ملتا ہے تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے اور کہتا ہے ھذا من فضل ربی، مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے، لیکن جب اس سے مال کو لیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگوں کے اندر چرچا کرتا ہے کہ معاذ اللہ مجھے تو میرے رب نے جو ہے وہ ذلیل کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے انسان کی دونوں رستوں کی طرف رہنمائی کر دی، ہدایت کا رستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا رستہ بھی بتا دیا۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اس کو اختیار کرے۔ اس کے بعد معاشرتی بیماریوں کی بات ہوئی کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو کھلاتے نہیں، خاص طور پر وہ یتیم کے جو رشتہ دار ہوں، یعنی جو رشتہ دار یتیم ہے اس کے زیادہ حقوق بیان ہوئے۔ پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، اور خاص طور پر وہ دن کہ جس دن قحط ہو، جس دن جو ہے وہ خشک سالی چل رہی ہو۔ پھر گردن کو چھڑانے کی بات ہوئی، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کی، صبر کی تلقین ہوئی، اور رحمت کی جو ہے وہ وصیت کی۔ اور پھر فرمایا تم لوگ جو ہے وہ مال کھا جاتے ہو میراث کا۔ میراث کے مال کے والے سے میں کہتا ہوں ہم آج کے دور میں خاص طور پر عورتوں یعنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ زبانی کلام میں ان سے کہہ دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے معاف کر دیا، حالانکہ اور بہت سے تو واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ لوگ ساری زندگی ان کا حق جو ہے وہ دینے سے انکار کرتے رہتے کہ ہم نہیں دیں گے، اور باقاعدہ کیسز وغیرہ بھی چلتے ہیں۔ لیکن عام جو متوسط لوگ ہیں ان میں عام طور پر ہم نے جو دیکھا وہ بہنیں کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بھائیوں کو حق جو ہے وہ معاف کر دیا، حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ان کا حق نکال کر ان کے سامنے پیسے رکھیں اور انہیں پتہ ہو کہ میرے ایک انکار سے یہ میرے پاس نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کرتی ہوں تو اتنے پیسے میرے ہو جائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کون سی بہن جو ہے وہ اس کو نہیں لیتی اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہم زبانی کلامی حساب کتاب کرتے ہیں، بہنیں بیچاری بھی پھر کہتی ہیں کہ جی ہم رشتوں کو بچائیں کہ دولت کو حاصل کریں۔ تو خاص طور پر جو میراث کا مال کھانا ہے اس کے حوالے سے عورتوں پر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم مال کی محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو۔ پھر آخرت کا بیان ہوا،
اور روح کو قبض کرنے کے وقت کچھ لوگوں کا بیان ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب فرشتے جان کو نکالیں گے تو خطاب فرمائیں گے اے مطمئن روح اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تمہیں یہ کلام بڑا اچھا لگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر جب تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا تو فرشتے تم سے بھی اسی انداز میں کلام کریں گے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، سورہ شمس کے اندر رب کائنات نے فرمایا بے شک وہ شخص مراد کو پہنچا کہ جس نے خود کو ستھرا کیا، اور اس کے بعد قوم سمود کے والے سے بات ہوئی۔ سورہ لیل، اس سورہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور ان کی جو ہے خصائص حمیدہ کی جو ہے وہ بات ہوئی۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ الانشراء، ان دو صورتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بڑے محبت بڑے انداز میں رب کائنات نے گفتگو فرمائی۔ سورہ 3، اس سورت کے اندر انسان کو احسن التقویم قرار دیا گیا۔ پھر انسان کی مرضی ہے کہ اسفل سافلین، وہ نیچے سے نچلے درجے یعنی جہنم کی طرف جاتا ہے، یا وہ اپنے اس مقام کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے اور جنت کا حصول کرتا ہے۔ سورہ العلق، پہلی 5 جو آیات ہیں وہ پہلی وحی ہیں، یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، اور اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں ابو جہل کی جو ہے وہ مذمت بیان ہوئی، اور آخر میں اس کے ساتھ جو آخرت میں معاملہ ہوگا اس کا بیان ہوا۔ اور سورہ العلق وہ صورت ہے کہ جس میں قرآن پاک کا آخری سجدہ ہے، اس میں بھی آیت سجدہ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ القدر، اس سورہ میں قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بات کی اور شب قدر کا بیان ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بینہ، سورہ بینہ میں یہ بیان ہوا کہ کسی بھی قوم نے اس وقت تک نبی کا انکار نہیں کیا جب تک ان کے پاس روشن دلائل نہ آ گئے، جب ان کے پاس علم آ گیا، دلائل آ گیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کا انکار کیا، اور پھر رب کائنات نے کفار کو بدترین مخلوق اور ایمان والوں کو بہترین مخلوق جو ہے وہ قرار دیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کا بھی بیان ہوا۔ سورہ زلزال، سورہ العادیات، سورہ القاریہ، سورہ تکاثر، ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہوا، اور انسان کو اس کے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے دن دکھائی جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی قیامت کے دن اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے، کھانا کھا رہے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لو گے تو ہاتھ رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم فکر نہ کرو، انسان کو مومن کو جو دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی جو کانٹا چبھتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھنے سے مراد کفار جو ہیں وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لیں گے، مومنین کے لیے اللہ رب العزت کا فضل ہوگا۔ اور پھر انسان کی ناشکری کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، اور فرمایا اگر انسان کو یقین علم کی حد تک بھی ہوتا نا آخرت کے آنے کا تو انسان کے یہ اعمال نہ ہوتے۔ پھر فرمایا لیکن ہم اس کا یہ علم یقین سے، جو یقین ہے علم یقین سے، اس کو عین الیقین میں بدلیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ جہنم بھی ہے اور اس کا عذاب بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ العصر، اللہ رب العزت نے قسم اٹھانے کے بعد فرمایا بے شک انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ پھر 4 طرح کے لوگوں کا بیان ہوا کہ جو خسارے کے اندر نہیں۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ، اس کے اندر 3 برائیوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ لوگ جو منہ پر عیب لگاتے ہیں، یعنی انسان کہتا ہے جی میں بڑا دلیر آدمی، میں منہ پر ہی جو ہے وہ بات بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سچ کے ساتھ جو ہم دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان فرمایا وہ لوگ جو منہ پر عیب لگاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بدی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، اور وہ لوگ جو مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ فیل کے اندر ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہوا۔ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے صنعاء کے اندر ایک گھر تعمیر کیا، عربوں نے اس کی بے حرمتی کی تو اس نے بیت اللہ کو گرانے کا قصد کیا،
جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیت اللہ نے پرندے بھیجے اور انہوں نے ان پر کنکڑ برسائے اور وہ پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس واقعے کو رب کائنات نے سورہ الفیل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ القریش، قریش پر رب کائنات نے جو انعامات کیے، جو نعمتیں کی، ان کا بیان فرمانے کے بعد رب کائنات نے ان کو دعوت فکر کی اور توحید کی جو ہے وہ دعوت دی۔ سورہ الماعون کے اندر معاشرتی بیماریوں کی بات ہوئی کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، پھر ہمیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی نماز میں نہیں بھولے، نماز سے بھولے، یعنی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور ایک پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے، دو پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ان لوگوں کے لیے تو زیادہ وعید ہے جو سرے سے نماز جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، پھر وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور معاون سے منع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا معاون کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عام برتنے کی چیزیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمسائے میں انسان کبھی نمک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لینے جاتا ہے، مرچ کی ضرورت، دوڑی ڈنڈے کی ضرورت پڑ گئی، اسٹوڈنٹ ہیں تو کاپی پینسل کی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں المعون کے اندر شامل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی خصلت جو ہے وہ کتنی کمینگی پائی جاتی ہے اس میں کہ معون جو عام چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں ان سے بھی یہ منع کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ جب آقا علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ الابتر، کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، جب تک یہ ہیں ان کا نام رہے گا اور ان کا مشن رہے گا، جب معاذ اللہ ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والے بھی نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اور کفار کی مذمت کے لیے سورہ الکوثر کو نازل فرمایا حبیب علیہ السلام ہم نے تو آپ کو الکوثر عطا فرما دی، اور جہاں تک نسل کٹنے کی بات ہے تو آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہی نامراد اور نسل کٹا ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی باقی ہے، آپ کا مشن بھی باقی ہے، آپ کی اولاد بھی باقی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے۔ اور کون ہے دنیا کے اندر جو ابو لہب، عتبہ، شیبہ ان کا نام لیوا ہو یا ان کے نسب میں ہونے پر جو ہے وہ فخر کرتا ہو؟ یقیناً ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد سورہ الکافرون، کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی، انہوں نے کہا جی ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیے کریں۔ تو رب کائنات نے سورہ الکافرون نازل فرمایا نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو یہ ممکن نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یعنی اگر کوئی اتحاد اس انداز میں ہو کہ اس میں اسلام کے اصولوں کو بدلا جا رہا ہو تو ایسا اتحاد جو ہے وہ ممکن نہیں۔ ہاں مذہبی رواداری موجود ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی مرضی سے اپنے گرجے کے اندر، اپنے کنیسے کے اندر عبادت کرے، لیکن اتحاد وہ جس کے اندر اسلام کی بنیادیں ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس طرح کے اتحاد کی جو ہے وہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ سورہ النصر قرآن پاک کی سب سے آخری نازل ہونے والی صورت ہے، سورہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب آقا علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو جو بزرگ صحابہ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوان صحابہ میں خوشی کی لہر تھی۔ تو نوجوان صحابہ نے بزرگوں سے پوچھا کیا بات ہے، اللہ تو فتح کی بات کرتا ہے، نصرت کی بات کرتا ہے، اسلام کے پھیلنے کی بات کرتا ہے، تم لوگ رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ عن قریب آقا علیہ السلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ تقریباً اس سورہ مبارکہ کے نزول کے 3 ماہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو کیفیت بیان کی گئی کہ فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ 9 ہجری میں ایسا ہوا کہ وفود پورے وفد آتے اور پورے قبیلے آ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اللہب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عام تبلیغ کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ تو سگا چچا جو ہے ابو لہب، اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا۔ تو رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ رب کائنات نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، میں رب کائنات کہتا ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کا مال اولاد کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور اس کی بیوی جو ہے ام جمیل، وہ بھی اسلام مخالفت میں پیش تھی، اس کی بھی مذمت جو ہے وہ رب کائنات نے اس صورت کے اندر بیان کی۔ سورہ الاخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں
اور اس میں خالصتاً توحید جو ہے اس کی بات ہوئی، اور اس میں جامعہ توحید کا مضمون جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں اس کو معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ اور لبید بن عاصم نامی یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں اتاری، اور ان کی تلاوت سے انسان جو ہے وہ جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔